اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ درود و سلام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جو تمام کائنات کے رہبر ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی فضیلت اور برکتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کے اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دی ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ یا اللہ ہمارے علم، عمل، رزق، صحت، ایمان میں برکتیں نازل فرما، اور تمام امت مسلمہ کے مرومین کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جب کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہی کی قسم ہے، اور چھوٹی بھی ہو بڑی ہو مصیبت ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب اس طرح کی کوئی بات ہو تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی مصیبت پر یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھی، وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں یعنی ملک الموت اور اس کے معاونین فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچہ کی روح قبض کی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں، ہاں یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل یعنی لخت جگر چھین لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، اس حادثہ پر میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں، اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک بڑا گھر بنا دو، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہت بڑا صدمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 طرح کے لوگ جنت کے مقدس باغات میں ہوں گے۔ ایک وہ جو بغیر کسی شک کے لا الہ الا اللہ کو تھامے رہے، دوسرا وہ جو نیکی کر کے خوش ہوئے اور اس نیکی کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، تیسرا وہ جو گناہ ہو جائے تو غمگین ہوں اور استغفار کریں، اور چوتھا وہ جو مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، یعنی مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے ہیں، یہ بڑی سمجھدار اور عقل مند تھیں، اللہ تعالیٰ نے حسن کی دولت سے بھی ان کو نواز رکھا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز
میرے شور حضرت ابو سلمہ گھر میں تشریف لائے اور بڑی خوشی کے ساتھ فرمانے لگے کہ میں نے آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، اور اس کی وجہ سے آج میں بہت خوشی ہوئی۔ یہ حدیث سن کر جو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے حضرت، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا، اے اللہ اس مصیبت سے مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے یہ دعا یاد کر لی جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ دعا مانگی۔ دعا تو میں نے پڑھ لی، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میرے شور ابو سلمہ سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے نکاح فرمائیں تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کی خوشی نہیں ہے، لیکن میرے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں بہت غیرت مند عورت ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے خلاف مجھ سے کوئی بات ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں مجھے عذاب ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ میری عمر بہت زیادہ ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں بال بچے والی عورت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بے جا غیرت کو دور فرما دے۔ عمر اگر تمہاری زیادہ ہے تو میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں ہوں، اور میری عمر بھی تم سے زیادہ ہے، اور رہا اولاد کا مسئلہ تو تمہاری اولاد میری اولاد ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیغام نکاح قبول فرما لیا، اور میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے شور سے بہتر شور، یعنی کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جب کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یہ الفاظ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا، تو اس اللہ تعالیٰ ضرور اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب بھی کبھی کوئی مصیبت، دکھ یا تکلیف پہنچے تو یہ الفاظ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں بہتر نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ نے اس ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین یا رب العالمین۔